نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النساء کی 174 آیت مبارکہ. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، آ گئی تمہارے پاس، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان. برہان کہتے ہیں دلیل کو. وانزلنا، اور ہم نے نازل کی، الیکم، تمہاری طرف، نور مبینہ، نور مبین. نور کہتے ہیں روشنی کو، اور مبین کہتے ہیں واضح کو، جو چیز کھلی ہوئی ہو. اس میں مخاطب انسانوں کو کیا گیا اور خطاب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تمام انسانوں کو مخاطب فرما کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری طرف برہان بھیج دیا. برہان سے مراد قرآن مجید، اللہ کی کتاب، اور تمہاری طرف نور مبین بھیج دیا. یہاں پہ واو جو ہے واو بیانیہ ہے، اور یہ برہان ہی کی تفسیر ہے، اسی کی تفسیر ہے کہ برہان سے مراد جو رب کی طرف سے آئی ہے نور مبین ہے. قرآن مجید کو اللہ نے برہان کہا، قرآن مجید کو ہی اللہ تعالیٰ نے نور مبین کہا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اور یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن مجید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے پاس. اور دنیا میں ہمارے پاس کوئی ہدایت کی چیز قرآن سے باہر نہیں ہے. پہلی آسمانی کتابیں، ان کو بھی ہم نے دیکھ لیا، ان کے اندر بھی ان کے ماننے والوں نے ہی تحریف کر چھوڑی. یعنی کسی اور نے کیا، ان کا کچھ بگاڑنا تھا. جو ان کے ماننے والے تھے، جن پہ ذمہ داری تھی ان کتابوں کی حفاظت کی، ان کو یاد کرنے کی، پڑھنے پڑھانے کی، انہوں نے ہی ان کو محفوظ نہیں رہنے دیا. یعنی جن کو اللہ نے چوکیدار بنایا تھا وہی چور بن گیا. تو یہ تو حال تھا جو آسمانی کتابیں تھیں دنیا کے پاس، جو اللہ کی طرف سے آئی تھیں. اور باقی جو مشرک قومیں ہیں ان کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ تو بڑی دور کی گمراہی میں پڑی ہوئی ہیں. تو یہ حالت تھی دنیا کی جب اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کے پاس اتنی پیاری کتاب اپنی بھیجی. تو اگر یہ کتاب قرآن مجید نہ آتی تو یقین جانے کہ دنیا میں ہدایت نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آنی تھی. ہر طرف دنیا میں اندھیرا ہے، ہر طرف گمراہی ہے. دنیا کی کوئی کتاب ہدایت کی کتاب نہیں ہے اس وقت. سب کے اندر تحریفات ہو چکی ہیں، سب کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے، ہیرا پھیری ہو چکی ہے. اگر کوئی ایک محفوظ کتاب دنیا میں ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اور اس کے پائے کی محفوظ کتاب دنیا میں کوئی نہیں جس کا دعویٰ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ محفوظ بھی ہے. صرف تورات، انجیل، زبور، یہ ایسی کتابیں ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور الہامی کتابیں. لیکن ان کے ساتھ جو میں نے بتایا حال ہو چکا ہے وہ میں نے وضاحت کر دی اس کے پہلے. تو ایسی صورت میں قرآن مجید کی اہمیت اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ صرف یہی ایک واحد کتاب دنیا میں رہ گئی ہے جو کہ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی خامی سے اور ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے. اور ایسی محفوظ کہ اس کو بھیجنے والے نے
اور کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ آج تک نہیں لیا. اللہ نے کسی دوسری کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یہ واحد کتاب ہے انسانی تاریخ کے اندر جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا. سورۃ الحجر میں فرمایا، اس کی جو ہے غالباً 9 آیت نمبر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک اس قرآن کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں، اور فرمایا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے جو کسی کتاب کے بارے میں کہی جا سکتی ہے. اور یہ جو ہے نا، میں نے ابھی چیک کیا ہے، سورۃ الحجر کی 9 آیت نمبر ہی ہے. تو یہ دعویٰ کسی اور کتاب کی ماننے والوں کے پاس نہیں ہے. یہ صرف قرآن مجید کا دعویٰ ہے. اور انسانی تاریخ کے اندر جب سے دنیا بنی ہے، میرے علم میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں آئی جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا. یہ واحد کتاب ہے دنیا کے اندر جس کی حفاظت کا ذمہ اس کو بھیجنے والے نے، رب کائنات نے، رب العزت نے خود لیا. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اب جو ہے عام لوگ جب اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ قرآن مجید کے الفاظ کی بات کرتے ہیں، اور جو ہے اس کے حروف کی بات کرتے ہیں، اور اس کی آیتوں کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ محفوظ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ یہ ایک ظاہری پہلو ہے قرآن کی حفاظت کا، اور اس آیت مبارکہ سے یہ بھی مراد ہے. لیکن جو اصل اس کی ویلیو ہے، جو اصل اس کی قدر و قیمت ہے، وہ اس کے مطالب، اس کے مضامین اور اس کی تفسیر کی حفاظت ہے. اگر ایک چیز کے آپ لفظ محفوظ کر دیں، اس کے حروف محفوظ کر دیں، اس کی آیتیں محفوظ کر دیں، لیکن اس کے مفہوم میں، اس کے مطالب میں، اس کی تفسیر میں گڑبڑ ہو جائے تو کون ایسی کتاب کو محفوظ کہے گا؟ لہذا محفوظ کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جس کے ظاہری حروف، الفاظ، آیتیں بھی محفوظ ہوں، اور اس کے مطالب، اس کے مفاہیم، اس کی تفسیر یہ بھی محفوظ ہوں. تو جب قرآن مجید نازل ہونا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی بات ہے، جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے آنا، آگے جو ہے آپ پہ وہی انہوں نے نازل فرمانی. تو آپ کو یہ خدشہ ہونا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا یہ وہی لمبی ہو جائے، اور جو ہے جبرائیل علیہ السلام پڑھتے جائیں اور جو ہے مجھے بھی پتہ ہی نہ چلے کہ کیا انہوں نے پڑھا کیا نہیں پڑھا. کہ مطلب فرض کریں کہ 50 آیتیں پڑھ دیتے ہیں، 100 آیتیں پڑھ دیتے ہیں، تو یہ واقعی ایک مطلب فکر ہونے والی چیز ہے کہ وہ اتنی آیتیں پڑھ جائیں اور جو سننے والا ہے اس کو ان میں سے ایک بھی یاد نہ ہو، یا کچھ یاد رہے باقی رہ جائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطلب جو خدشے کے پیش نظر جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے آ کے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر لی، ان کے منہ میں ہی ابھی کلام ہونا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پیچھے پڑھنے لگ جانا. یعنی ان کی وحی کے مکمل کرنے کا اپنے انتظار نہ کرنا، بلکہ ابھی جبرائیل علیہ السلام نے وحی نازل کر رہے ہونا، آپ کو مطلب جو ہے سنا رہا ہونا قرآن، تو آپ نے ساتھ ہی پیچھے پیچھے پڑھنے لگ جانا. تو اللہ رب العزت نے جب یہ معاملہ دیکھا تو سورۃ القیامہ، یہ سورہ نمبر 75 قرآن مجید کی، اور اس کی آیت مبارکہ میں پڑھنے لگا ہوں 16 سے لے کر 19 تک. فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا
لا تحرک به لسانک، میرے پیارے نبی آپ جبرائیل السلام کے پڑھنے کے دوران ہی دہرانے نہ لگ جایا کریں، لتعجل به، تاکہ جلدی جلدی سے اس کو یاد کر لیں. فرمایا کہ نہیں، آپ تسلی سے آرام سے سنا کریں. وہ جتنی بھی آیتیں پڑھتے ہیں، 50 پڑھتے ہیں، 100 پڑھتے ہیں، 150 پڑھتے ہیں، جتنی پڑھتے ہیں پڑھنے دیں انہیں، آپ فکر نہ کریں، تو تسلی سے توجہ سے بس سنیں. انا علینا جمع، فرمایا کہ اس کو محفوظ کر دینا، اس کو جمع کر دینا ہمارے ذمہ. انا علینا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، بالکل فکر نہ لیں کہ قرآن کی کوئی آیت رہ جائے گی، مس ہو جائے گی. نہیں، انا علینا جمع، اس کو جمع کرنا تو ہمارے ذمہ ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے. وقرآن، آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دینا، اور پھر آپ کی زبان مبارک سے اس کو پڑھا دینا ٹھیک ٹھیک جو وہی آئی ہے. فرمایا ان علینا، یہ ہمارے ذمے ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا. لہذا فَإِذَا قَرَأْنَا، جب آگے جبرائیل علیہ السلام اس کو پڑھا کریں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ اس وقت توجہ سے خاموشی سے سنا کریں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر یہ ہمارے ذمے ہے اس کی صحیح صحیح تفسیر، اس کی صحیح صحیح تشریح، اس کی صحیح صحیح مطالب آپ کی زبان سے بیان کر دیں. یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ نے بیان فرمائی. اس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن کے الفاظ کو، حروف کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری لی اپنے اوپر، بلکہ اس کی تفسیر، بیان کہتے ہیں تفسیر کو، مطالب کو، مفاہیم کو، فرمایا وہ بھی ہمارے ذمہ. ثم ان علینا بیان، یہ بہت بڑی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اٹھائی ہے. یہ واحد کتاب ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لی ہے. اور دنیا کی کوئی کتاب مجھے آج تک ایسی نہیں ملی پوری انسانی تاریخ کے اندر جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا. یہ اتنی بڑی کتاب ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ النساء کی 174 آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا اظہار فرمایا کہ اے لوگو قدر کرو، تمہارے پاس کتنی بڑی چیز آ چکی ہے. قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان آ چکی تمہارے پاس، کتنی بڑی دلیل آ چکی ہے، کتنی بڑی جو ہے یہ چیز آ چکی ہے تمہارے پاس. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کہ جو نور مبین ہے، جو ہدایت ہی ہدایت دکھاتی ہے، نور ہی نور دکھاتی ہے، اندھیروں کو صاف کرتی ہے اور جو ہے تاریکیوں کو دور کرتی ہے، یہ وہ کتاب ہے. ہر طرف میں نے جس طرح ذکر کیا دنیا میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، تاریکی ہی تاریکی ہے. آپ دنیا کے جس مرضی خطے میں چلے جائیں، دنیا کے جس مرضی مذہب والوں کے پاس چلے جائیں، دنیا کی جس مرضی قوم کے پاس چلے جائیں، آج کی اس ترقی یافتہ دنیا کے اندر بھی ہدایت کے لحاظ سے ہر طرف تاریکی ہے. دنیا میں کسی علاقے میں کسی قوم کے پاس ہدایت نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، نور نہیں ہے، اللہ کی طرف سے برہان نہیں ہے. اگر ہے تو صرف ایک کتاب قرآن مجید دنیا میں ایسی ہے جس کے پاس نور ہے، برہان ہے، ہدایت ہے، روشنی، اور جو محفوظ ترین کتاب ہے. ہمیں اصل میں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ کتنی بڑی دولت ہے. ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی جو ہے انجان بندے کو کہیں چلتے چلتے سے ہیروں کی کوئی پوٹلی مل جائے اور وہ ان کو پتھر سمجھ کے تو ایسے ہی گھر میں جو ہے کسی کونے کترے میں پھینک دے. ہمارا وہ حال ہے. ہمارے پاس اتنی قیمتی دولت آئی ہوئی ہے، ہمیں پرواہ کو نہیں. ہمیں پرواہ ہے تو اپنی دنیا کے کاموں کی، دنیا کے فائدوں کی، دنیا کی چیزوں کی. ہمارا بس دنیا کا نقصان نہ ہو جائے، دنیا کی کوئی چیز جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. جو چیز نکلنی ہے وہ پوری کوشش کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نکل رہی ہے. آج لاہور میں میری بات ہوئی تو وہاں بتا رہے تھے کہ جو بیماری یہاں پہ گائیوں کے اندر آئی ہوئی ہے وہ وہاں پہ بھینسوں کے اندر آئی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں ذکر فرمایا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا
خالصا سائغا للشاربین. یعنی کتنی بڑی یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے. یہ آگے پڑھیں جو ہے سورۃ النحل پڑھیں, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے جو ہے اپنی اس کو نعمت کے طور پہ گنوایا. تو اب یہ جو اسی نعمت پہ سختی آئی ہوئی ہے, اسی پہ جو اس وقت پکڑ آئی ہوئی ہے, تو جو ہے میں جو مجھ سے ساتھی ملتے ہیں میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے, اس کو جو ہے کوئی اور نام نہ دے. یہ جو ہے اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں, اور یہ تنبیہی عذاب ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں, لوگ توبہ کر لیں, استغفار کر لیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں. جو تو لوگ ان تنبیہات سے سبق حاصل کر لیتے ہیں, اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں, استغفار کر لیتے ہیں اور جو ہے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اللہ کے بندے بن جاتے ہیں, ان کو تو ان کا فائدہ ہو جاتا ہے ان تنبیہات کا. اور جو کے آنے پہ بھی جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتے کہ مطلب جو ہے چلو کوئی نہیں, دو چار پڑھ بھی گئیں تو کیا ہو گیا, اور صحیح کچھ نہیں ہوا ہے, گزر جائے گا یہ ٹائم بھی. تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر جو بڑی آگے پکڑنی ہے, پھر آخر اس کا شکار ہونا ہے, اور پھر اس کے بعد مہلت بھی کوئی نہیں, توبہ بھی کوئی نہیں, اور پھر موقع بھی کوئی نہیں. تو لہٰذا جو ہے دنیا کے اندر جو مہلت ملی ہے, اور یہ ایک ہی دفعہ ملتی ہے ہر انسان کو, یہ جو دنیا کے اندر موقع ملا ہے یہ ایک ہی دفعہ ملتا ہے. کوئی انسان لاکھ بھی جو ہے موت کے وقت تمنا کرے کہ یا اللہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے, جب فرشتے دیکھ لیتا ہے انسان موت کے وقت, تو اس وقت اس کی بڑی تمنا ہوتی ہے کہ یا اللہ بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے, مجھے کوئی یا اللہ زیادہ نہیں تو ایک گھنٹہ ہی دے دے, ایک گھنٹے کے اندر میں وہ نیکیاں کروں گا کہ تو یا اللہ دیکھے گا. تو اللہ کہتا ہے نہیں, یہ میری سنت نہیں ہے, میرا طریقہ قانون نہیں ہے, وہ میں بس ایک ہی دفعہ مہلت دیتا ہوں. جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو فرعون جیسے بڑے جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے جابر, وہ بھی توبہ کرتے ہیں, تو اللہ کہتا ہے آل آن وقد عصیت من قبل وکنت من الکافرین. اللہ کہتا ہے نہیں, جو توبہ کا موقع ہے, استغفار کا موقع ہے, معافی کا موقع ہے, وہ دنیا کے اندر ہے, جب صحت ہے, تندرستی ہے اور برائی کرنے کی قوت طاقت ہے, اس وقت جو بندہ توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. اور جو ہے اس کو ٹالتا رہتا ہے کہ کوئی نہیں, جب بڑھاپا آئے گا اس وقت توبہ کر لیں گے, جب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں گے, جب یہ بھی کام کر لیں گے, یہ بھی, جب سارے کاموں سے میں فارغ ہو جاؤں گا تو پھر بس اللہ اللہ کرنے لگ جاؤں گا. تو یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. کس نے دیکھی ہے, ایک سانس کا بھی پتہ نہیں, ابھی میں بات کر رہا ہوں تو اگلے سانس کا مجھے پتہ نہیں آنا کہ نہیں آنا. زندگی اتنی بے اعتباری ہے. تو جو شیطان اتنی بڑی امیدیں دلائے بیٹھا ہے, تو یہ دھوکہ فریب ہے اس کا. تو اس سے جاگنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات موجود ہے, بڑی قدرت والی, طاقت والی وہ ذات ہے جو تھوڑی تھوڑی تنبیہات ہمارے اوپر بھیجتی ہے, پکڑ بھیجتی ہے کہ یہ بندے پہچان جائے مجھے کہ میں اوپر بیٹھا ہوں, سب کچھ تمہاری نہیں چلتی, اصل میری چلتی ہے. جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں, اور جو تم کرنا چاہتے ہو تم نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلاتا ہے اپنی ذات کا, اپنی قدرت کا, اپنی طاقت کا. تو بڑے قسمت والے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی اس پکڑ پہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, اپنی اصلاح کر لیں. تو جو ان چھوٹی پکڑوں کے آنے پہ بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے, تو وہ پھر انتظار کریں اللہ کی بڑی پکڑ کا, جس کے بعد مہلت بھی کوئی نہیں ہے, جس کے پاس توبہ کا موقع بھی کوئی نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ, بس جو لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں, وَاعْتَصَمُوا بِهِ, اور اعتصام کر لیتے ہیں, مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں, بھی. اب یہاں پہ جو ہی کی ضمیر ہے وہ میرے حساب سے برہان اور نور مبین کی طرف مرجع. تو کچھ حضرات اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف بھی مرجع
مفہوم اور مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں طرح سے مطلب ایک ہی نکلتا ہے. اللہ کو پکڑ لو یا اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، پہنچتا بندہ ایک ہی جگہ منزل پہ. اللہ کو پکڑنا بھی اللہ کی کتاب کو ہی پکڑنا. تو لہٰذا اگر اس کا پھر ہم وہی مطلب کریں کہ ہی کی ضمیر اللہ کی کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے، تو بہت اچھا اس کا مطلب کہ اللہ کو پکڑنا اللہ کی کتاب کو پکڑنا. جس نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیا، اس نے گویا کہ اللہ کا دامن پکڑ لیا، کیونکہ یہ کتاب اللہ کے اندر سے ہی نکلی ہوئی ہے. قرآن مجید ہمارے پاس دنیا میں ایک ایسی واحد کتاب ہے جو کہ اللہ کے اپنے اندر سے نکلی ہوئی ہے. ہمارے پاس دنیا میں اور کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں ہے جو اللہ کے اپنے اندر سے نکلی ہو. یہ اس کتاب کی شان ہے، اس قرآن کی یہ شان ہے کہ یہ اللہ کے اپنے اندر سے نکلی ہوئی ہے. اور یہ کمال یہ کرتی ہے کہ جو بھی اس کتاب کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو یہ اس بندے کو پکڑنے والے کو صراط مستقیم پہ ہی لے کے چلتی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو کچھ لوگ ایسی شیطان کی سکھلائی ہوئی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن کے قریب نہ جانا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، نہیں تو گمراہ ہو جاؤ. تو یہ شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں. بھلا یہ کتاب ہدایت ہے کہ کتاب گمراہی ہے جو گمراہ کرے گی؟ یہ ضرور فرمایا وما یضل به الا الفاسقین، کہ جو فاسق اس کتاب کی طرف آئیں گے جن کے پہلے ہی اندر ٹیڑھ ہے، اور اس کے اندر مزید وہ خامیاں نکالنے کے لیے اس کتاب کے قریب آئیں گے، جن کی نیت بھی خراب ہوتی ہے، جن کی جو ہے ارادے بھی ناپاک ہوتے ہیں، تو وہ کہاں ہدایت پائیں گے؟ جو خود ٹیڑھا ہو وہ جو چشمہ لگا کے آئے گا تو وہ ویسی ہی اس کو آگے دنیا نظر آئے گی، کتاب ایسی ہی اس کو نظر آئے گی. تو جو اخلاص کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ اس کتاب کے پیچھے لگتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے، اور جو اس کتاب کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کرتا ہے وہ صحیح راہ سے ہٹ جاتا ہے. تو لہٰذا جو ہدایت کی راہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کتاب کا دامن مضبوطی سے تھام لیا جائے اور اس کے پیچھے چلا جائے. آج کل یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ قرآن پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے قرآن کے پیچھے نہیں لگتے، اس کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کرتے. تو یہ بھی گمراہی ہے، اور ایسا کرنا بھی جو ہے ہدایت نہیں بندے کو دیتا. تو جو بندہ طالب ہو کے اصلاح کا، ہدایت کا، صحیح نیت کے ساتھ قرآن کے قریب آتا ہے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ قرآن سے ہدایت ہی لیتا ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، گمراہی کی کتاب نہیں ہے. یہ بات سمجھنی چاہیے. تو جو لوگ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں انہوں نے گویا کہ اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا، اور جو ہے یہ کرنا، ایسا کرنا صراط مستقیم پہ بندے کو چلاتا ہے. اور صراط مستقیم کہاں جاتی ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ ملا دیتی بندے کو. صراط مستقیم ایسی سیدھی راہ ہے جو اللہ کے ساتھ بندے کو جوڑ دیتی ہے، جو اللہ کے پاس بندے کو لے جاتی ہے، اللہ کے قریب کر دیتی ہے. اور جب بندے کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے تو پھر گویا کہ بندے کو سب کچھ مل گیا. سب سے بڑی نعمت دنیا اور آخرت کے اندر اللہ کا قرب ہے، اللہ کی رضا. اس سے بڑی نعمت نہ کوئی دنیا کے اندر ہے اور نہ ہی اس سے کوئی بڑی نعمت آخرت میں. سب سے بڑی نعمت لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے پتہ نہیں یہ دنیا کی چیزیں مل جانی یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ جائیداد مل جانی، پیسے مل جانے، اور جو ہے باقی چیزیں دنیا کی اکٹھی ہو جانی یہ نعمتیں نہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جنت کا مل جانا وہ بھی ٹھیک ہے، ایک نعمت ہے، لیکن اتنی بڑی نہیں ہے کہ جتنی بڑی نعمت اللہ کا قرب، اللہ کی رضا اور اللہ کا تقرب حاصل ہو جانا بندے کو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. لہٰذا ایمان والوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں لگنا چاہیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش میں لگنا چاہیے. یہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، پھر کسی چیز کی تھوڑ نہیں رہتی، کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. تو جو لوگ اللہ کی کتاب قرآن مجید کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ کا وعدہ ہے
کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں داخل فرمائے گا. یعنی وہی اللہ اپنا بندہ بنا لے گا. اللہ جس بندے پہ رحمت کرتا ہے، فضل کرتا ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہو جاتا ہے. اس کو بندہ اللہ تعالیٰ اپنوں میں شمار کر لیتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں. اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس سے اوپر کچھ نہیں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے پھر صراط مستقیم کی طرف. صراط مستقیم جیسے ابھی میں نے بتایا، یہ ایسی سیدھی راہ ہے جو قرآن کو پکڑنے سے، قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے سے بندے کو ملتی ہے، صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. اور یہ راہ بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے. جو بندہ اللہ کی اس راہ پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، یہ اس کو آہستہ آہستہ اللہ کے قریب کرتی جاتی ہے. اور ایک وہ مقام آ جاتا ہے جس طرح کہ حدیث قدسی میں فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ پہ چلتا ہے اور جو ہے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، اللہ کو ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے احکام پہ چلتا ہے، تو فرمایا کہ بندہ اللہ کی طرف جب ایک بالشت کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک بازو کے بقدر، یعنی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے قریب ہوتا ہے. اور جب بندہ ایک جو ہے قدم اللہ کی طرف اٹھاتا ہے، چل کے اللہ کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہے. یہ اللہ کا رسپانس ہے، یہ اللہ کا جو ہے آگے سے جواب ہے بندے کو. بندہ اللہ کی طرف تھوڑی کوشش کرتا ہے تو وہ مالک اتنا غیور ہے، وہ مالک اتنا قدردان ہے کہ بندہ تھوڑا چلتا ہے اللہ کی طرف، اللہ زیادہ بندے کی طرف آتا ہے. وہ مالک اتنا جو ہے بندے کی قدر دانی کرنے والا ہے، حوصلہ افزائی کرنے والا ہے. تو جو ہے پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے بندہ چیزیں پکڑتا ہے. اللہ بندے کی آنکھیں بن جاتا ہے جن سے بندہ دیکھتا ہے. وہ اللہ بندے کے کان بن جاتا ہے جس سے بندہ سنتا ہے. یعنی جو ہے ہر چیز بندے کی اللہ کے حکموں کے تابع ہو جاتی ہے. یہ جو ہے نا سب سے بڑا مقام ہے جو کہ ایک انسان حاصل کر سکتا ہے. تو اسی کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اس کے لیے تگ و دو کریں، کوشش کریں. اور اب ہم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ وہ کیا اللہ کی طرف کوشش کر رہا ہے یا ایسی فضول چیزیں، بیکار چیزیں، عارضی چیزیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ان کے پیچھے. اور یہ دنیا ملتی بھی اتنی ہے جتنی مقدر میں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنا مرضی گدوں کی طرح سارا دن جو ہے نا آپ اپنے آپ کو خوار کر لیں، کوشش کر لیں. دنیا ملنی اتنی ہے جتنی مقدر میں لکھنی ہوئی ہے، اس سے ایک پیسہ بھی زیادہ نہیں ملتا، اتنا ملتا ہے جتنا کہ مقدروں میں لکھا ہوتا ہے. تو لہٰذا بندہ پھر اس کے لیے کیوں اتنی ٹینشن، کیوں اتنے فکر کرے، کیوں میں یہ بھی جمع کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، نہ دن کو چین نہ رات کو چین، اسی ٹینشن میں دن رات. تو جو کام کرنے کا تھا دنیا کے اندر، اپنے اللہ کے قریب ہونا، اپنے اللہ کو خوش کرنا، اپنے اللہ کی جو ہے پکار پہ لبیک کہنا، اس کی پرواہ نہیں. جیسے سب سے فضول کام ہمیں دنیا میں یہی لگ رہا ہے. تو اذان ہوتی ہے، کوئی جو بھی سنتا ہے وہ سن کے تو نکال دیتا ہے، فوری دل سے کہتا ہے کہ یہ کرنے والا کام ہی نہیں. کرنے والا کام تو وہ ہے جو میں کر رہا ہوں. جی جو بھی کاموں میں لگے ہوتے ہیں چھوڑتے ہی نہیں کاموں کو. کہتے ہیں کہ یہ جو پکار ہو رہی ہے، آواز آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، یہ جو ہے نا بیوقوفی ہے، یہ ایسی آ رہی ہے. اصل جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے جو میں کر رہا ہوں دنیا میں. نہیں چھوڑتے اس کام کو، اللہ کی منادی پہ جو ہے لبیک نہیں کہتے. تو اب بتائیں کہ جو ہم اللہ کے لیے اتنی بھی پرواہ نہیں کرتے تو اللہ ہماری کیوں پرواہ کرے. تو جو ہے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا ایمان اتنا گیا گزرا ہو گیا آج کے زمانے میں کہ یہ ہمیں اللہ کے مساجد میں داخل نہیں کر سکتا. اذان ہوتی ہے، اتنا گیا گزرا ہمارا ایمان، اتنا کمزور ایمان، اتنا بے بس تھکا ہوا ایمان کہ یہ ہمیں اللہ کے گھر میں نہیں داخل کر سکتا. بیٹھے رہتے ہیں جہاں جہاں بیٹھے ہو، چھوڑتے نہیں کاموں کو. تو یہ ایمان مجھے بتائیں جنت میں کیسے داخل کر دے گا ہمیں، جنت میں کیسے لے جائے گا جو ہمیں اللہ کے گھر میں نہیں داخل کر سکتا. تو بڑی فکر کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت
ضرورت ہے کہ ہم استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو مضبوط بنائیں. یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہ زندگی کے اندر اللہ نے ہمیں موقع دیا. جس وقت بھی بندہ لوٹ آئے تو اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی فرمایا کہ ایک بندہ کوئی صحرا میں سفر کر رہا ہو اور اس کی سواری گم ہو جائے جس میں سفر کر رہا تھا، اور کوئی بندہ بشر بھی نہ ہو، کوئی اور چیز بھی نہ ہو آس پاس، اس کا کھانا پینا سب کچھ اسی سواری پہ تھا، گم ہو گئی. اب ڈھونڈتا 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 تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے کہ مایوس ہو جاتا ہے کہ بس اب موت ہی ہے. سواری گم ہو گئی، کھانا پینا تھا، اور کوئی بندہ بشر نے ریگستان ریگستان ریت ہی ریت ہر طرف. تو وہ مایوس ہو کے موت کا انتظار کرنے بیٹھ جاتا ہے کہ اب موت آئی، اب آئی، اب آئی، اب آئی. تو اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کو دور سے اپنی وہ سواری نظر آ جاتی ہے جس پہ اس کا پانی کھانا کھانا جو ہوتا ہے. تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اور جو ہے کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. خوشی کے اندر اللہ کو کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. یعنی الٹ اتنی خوشی سے اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو فرمایا جتنی اس بندے کو اپنی سواری اور اپنا ذات راہ کھانا پانی ملنے سے خوشی ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ فرمایا کہ گناہگار بندے کی توبہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. یستفتونک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. یستفتونک، یہ قرآن کا سٹائل ہے، قرآن کا اسلوب ہے بات کرنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی وضاحت کرتا رہوں گا اور مقامات پہ کہ اللہ تعالیٰ سوال کو بہت مختصر بیان کرتے ہیں. لوگ جو سوال پوچھتے ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مختلف مسائل لوگ پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے میرے کون سے بندے میرے نبی سے کیا پوچھتے ہیں. اللہ کو پتا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جب ان کا جواب نازل فرماتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تذکرہ تو کر دیتا ہے کہ میں یہ سوالوں کا جواب دے رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سوالوں کو تفصیل سے نہیں بیان کرتا، بس اشارہ اللہ کرتا ہے کہ یہ سوال آپ سے کیا جا رہا ہے، میں اب جواب دینے لگا. تو پڑھنے والوں کو جواب سے ہی سمجھنا پڑتا ہے کہ کرنے والوں کا سوال کیا تھا. یہ قرآن کا اسلوب ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا اسلوب ہے، بہت پیارا اسلوب ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی اسلوب کو اختیار فرمایا. یستفتون، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں وہ نہیں بتایا. یہ اللہ کا اسلوب ہے بات کرنے کا، قرآن کا اسلوب ہے. اب ہمیں جواب سے ہی سمجھنا پڑے گا کہ پوچھنے والوں نے کیا پوچھا تھا. اب جواب شروع کر دیا. قل اللہ، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتائیں، جواب دیں ان کے سوال کا. کیا؟ یفتیکم فی الکلالہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں مسائل بتانے لگا. اس سے جواب سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پوچھنے والوں نے کلالہ کے بارے میں پوچھا. کلالہ ایسے مرد یا عورت کو کہا جاتا ہے جس کے اصول میں سے بھی کوئی نہ ہو اور فروع میں سے بھی کوئی نہ ہو، یعنی جس کے باپ دادا میں سے بھی کوئی نہ ہو، حیات نہ، سارے فوت ہو چکے ہیں، اور اس کے فروع، اس کی اولاد میں سے بھی کوئی زندہ نہ، یا ہو ہی نہ، پیدا ہی نہ ہوئی، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے دین کی اصطلاح میں. نمرو، اگر فرمایا کہ وہ مرد ہو، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ عورت بھی کلالہ ہو سکتی ہے. تو اگر فرمایا مرد ہو ہلاکا اور وہ فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، تو اس کی اولاد نہ ہو، ولا اخت، اور اس کی بہن ہو، فلاح نصف ما ترک، تو اس کو اس کے ترکے کا نصف ملے گا. یعنی یہ جو ہے میں زیادہ تفصیل سے ابھی اس آیت کی نہیں کروں گا، وضاحت نہیں کروں گا، کیونکہ جب سورۃ النساء شروع ہوئی تھی نا، تو شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی جو ترکے کے مسائل تھے، وراثت کے مسائل تھے، بڑی تفصیل سے ان کو بیان فرمایا. اور اس وقت اس آخری اس سورہ کی آیت مبارکہ کو اٹھا کے میں وہیں لے گیا تھا. جب میں وہ مسائل بیان کر رہا تھا نا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ آخری آیت جو ہے اس کے بغیر وہ مسائل مکمل ہی نہیں ہو رہے تھے، ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو یہ آخری آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری، بعد میں تھی، لوگوں کے سوالات آئے نا،
سورہ جو نساء ہے 175 آیت تک مکمل ہو چکی تھی پوری سورت. تو پھر جب مسائل اس میں لوگوں نے پڑھے وراثت کے تو ان کے سوالات سامنے آئے مختلف. تو یہ پھر آیت اللہ تعالیٰ نے بعد میں نازل فرمائی. تو اس کو پھر وہیں جگہ دینے کی بجائے اس صورت کے آخر میں اس کو اٹیچ کر دیا گیا, اس کو لگا دیا گیا. تو جو اس کے اندر وراثت کے مسائل بیان ہوئے ہیں نا, تو وہ سمجھ اسی وقت آتے ہیں جب یہ آیت ہم ان احکام کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو میں نے یہ اسی طرح کیا تھا جب ان آیات کی میں مطالب بیان کر رہا تھا, تو اس آیت کو میں اس وقت وہیں لے گیا تھا, اور جہاں میں نے وہ آیات کی وضاحت کی تھی وہیں میں نے اس کو ساتھ رکھ کے اس کی وضاحت کی تھی, کیونکہ اس کی سمجھ وہیں پہ آتی ہے. تو ابھی یہ کہ میں مختصراً اس کے مطلب جو ہے وہ مسائل بیان کروں گا, اور اس کا جو ہے مختصر تعارف کرا کے تو پھر ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے. فرمایا کہ کلالہ کی بہن ہو اس کی اولاد نہ ہو اور وہ مرد ہو تو اس کی بہن کو نصف ملے گا. تو اب اس میں تھوڑا سا یہ ذرا یاد رکھنے والا ہے کہ جب شروع میں یہ کلالہ کے بارے میں ذکر آیا تھا اس سورہ کے شروع میں, تو میں ابھی اسی کو نکالتا ہوں تاکہ جو ہے کچھ ابھی بھی وضاحت ہو جائے. وہاں کہا تھا کہ اس کی ہے آیت مبارکہ, ہاں یہ دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, تو یہاں فرمایا تھا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً. ہاں یہ آیت مبارکہ ہے 12, 12ویں آیت ہے سورۃ النساء کی. اس میں فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً, یعنی کلالہ کی وضاحت سورۃ النساء کی 12ویں آیت میں بھی اللہ نے کر دی تھی, لیکن لوگوں کے سوالات پھر بھی آ رہے تھے, لوگوں کے کلالہ کے حوالے سے سوالات پھر بھی آ رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء مکمل ہو چکی تھی تو ایک آیت اللہ تعالیٰ نے بعد میں نازل فرمائی جس سے لوگوں کے سوالات کے جوابات ان کو مل گئے. اب یہاں کیا بتایا تھا اللہ نے, جو پہلی آیت آئی تھی وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً, وہی سٹائل جو اس آخری آیت کا ہے کہ اگر کلالہ فرمایا مرد ہو اب امرا یا عورت ہو, وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ, اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہو, فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, تو پھر کیا ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک کو سدس ملے گا. سدس کہتے ہیں چھٹے حصے کو, یعنی فرض کریں کہ جو ہے کلالہ 6 لاکھ وراثت چھوڑ رہا ہے, تو چھٹا حصہ 1 لاکھ بنتا ہے, 6 لاکھ کا چھٹا حصہ 1 لاکھ, تو اس کے بہن اور بھائی کو 1 لاکھ مل جائے گا, یعنی آدھا آدھا 50,000 بھائی کو مل جائے گا, 50,000 بہن کو, یہ ان کا حصہ. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ, فَإِن كَانُوا یعنی سوری فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, کہ ان میں سے ہر ایک کو سدس ملے گا. یعنی یہ مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی بیان کرنے میں, کہ ہر ایک کو سدس کا مطلب ہے کہ اگر 6 لاکھ اس نے دولت چھوڑی ہے نا, تو بہن کو بھی 1 لاکھ ملے گا اور بھائی کو بھی 1 لاکھ. میں غلطی سے 50,000 دونوں کا اکٹھا سدس کر گیا تھا, نہیں, فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا, اللہ کا فرمان ہے کہ ہر ایک کو سدس ملے گا, یعنی بہن کو بھی چھٹا حصہ اور بھائی کو بھی چھٹا حصہ, اس کو بھی 1 لاکھ اس کو بھی 1 لاکھ, اگر ٹوٹل 6 لاکھ تھے, یعنی دونوں کا ملا کے جو حصہ ہے 1/3 بن جاتا ہے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ, اور اگر بہن بھائی ان سے زیادہ ہوں, یعنی ابھی تو ذکر فرمایا ایک بہن اور ایک بھائی ہو, لیکن اگر فرمایا کہ بہنیں ایک سے زیادہ ہوں, بھائی بھی ایک سے زیادہ ہوں, فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, تو سب کا جو حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے لم سم ایک ثلث بنا دیا, جو کہ یہ دونوں مل کے بھی ثلث ہی لے رہے تھے. تو اگر 2 سے زیادہ ہوں تو فرمایا یہ نہیں کہ جو ہے آپ اس کا حصہ بڑھا دیں, نہیں, ان کا اوورال حصہ 1/3 1/3 رکھنا ہے, اور ان سب میں پھر تقسیم ہو جائے گا برابر برابر. من بعد وصیت یوصی بها او دین, اس کی وضاحت اسی مقام پہ ہو گئی تھی, غیر مضار وصیت من اللہ واللہ علیم حکیم. تو یہاں اب جو ہے نا کلالہ کے بارے میں لوگوں کے سوالات آ رہے تھے,
اس حکم کے بعد بھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آخری آیت مبارکہ وضاحت کے طور پہ نازل فرمائی۔ اچھا، اب وہاں بہن کو بھی چھٹا حصہ، بھائی کو بھی چھٹا حصہ، لیکن جو ہے وہاں یہ نہیں بتایا کہ اگر صرف بہن ہو تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ ایسے بھی مطلب کیسز تھے سامنے آئے اس زمانے میں، جس طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیمار ہوئے بستر مرگ پہ، نبی علیہ السلام قیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو انہوں نے کہا کہ یا حضرت میں کلالہ ہوں اور میری پھر بہن ہی ہے، تو میں کیا کروں ان کے بارے میں، تو آپ خاموش رہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی دین کی بات اپنے پاس سے نہیں بیان کرتے تھے، یہ جو ہے صرف جو جاہل قسم کے لوگ ہیں انہی کا کام ہے کہ دین کے ٹھیکیدار بن کے جو ہے بے دڑک دین کی باتیں اپنے پاس سے بنا بنا کے پھیلاتے جا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ تو اللہ کے اتنے بڑے نبی بھی جو حکم نہیں اترا ہوتا تھا اپنے پاس سے بات نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس صفت کی تعریف فرمائی، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے پیغمبر بھی اپنی مرضی سے اپنے پاس سے اپنے جی سے کوئی دین کی بات نہیں کرتے، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحی، جو وحی میں بیچتا ہوں ان کی طرف وہ وہی بتاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور مقام پہ اللہ نے کہا کہ اگر یہ میرے پیغمبر بھی اتنے بڑے مقام کے ہو کے بھی میری وحی کے اندر میرے حکام کے اندر کوئی گڑبڑ ذرا برابر بھی کریں تو فرمایا میں ان کی بھی جان لے۔ اللہ تعالیٰ اتنا سخت اپنے حکام کے معاملے میں، اللہ کے حکام کی یہ قدر و قیمت ہے، تو بڑا ڈرنا چاہیے اللہ کے حکام کے معاملے میں۔ اور میں خود بھی جب قرآن کے مطالب بیان کر رہا ہوتا ہوں بڑا محتاط ہوتا ہوں کہ کوئی بھی چیز غلط بیان نہ ہو جائے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ بغیر اتھارٹی کے بغیر سند کے بیان نہ ہو جائے، ہر چیز اتھینٹک ہو، حوالے کے ساتھ ہو، وہ بیان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ استقامت عطا فرمائے۔ تو فرمایا اگر اس کی بہن ہی ہو کلالہ کی، بھائی نہ ہو، تو پھر فلاح نصف ما ترک، تو فرمایا کہ اس کے لیے نصف، بہن کے لیے نصف۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، ہم نے جو 12 آیت دیکھی اس میں بہن کو کون سا حصہ دیا گیا؟ چھٹا، سدس، بہن کو کتنا حصہ دیا گیا؟ چھٹا۔ اب یہاں جو آخری آیت ہے جو بعد میں اتری 176 سورۃ النساء کی، اس میں کہا گیا فلاح نصف، بہن کے لیے نصف، آدھا۔ اب یہ کیوں یہاں آدھا وہاں چھٹا؟ تو علماء کرام مفسرین وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں مراد ہے الاتی، رشتے کی بہن، یعنی سگی بہن جسے ہم کہتے ہیں، باپ کی طرف سے رشتے ہوتے ہیں نا، باپ کی طرف سے کچھ سگے ہوتے ہیں کچھ ماں کی طرف سے، تو یہاں جو ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ الاتی بہن ہے جو سکی ہے، اور جو آیت نمبر 12 کے اندر جس بہن کو چھٹا حصہ دلایا گیا وہ اخیافی ہے جو ماں کی طرف سے سکی ہوتی ہے، ہاں اس کو چھٹا حصہ، اور جو باپ کی طرف سے سکی بہن ہے اس کو نصف، اس کو آدھا حصہ، یعنی یہ دونوں کے اندر جب طاقت اس طرح سے کی جاتی ہے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اب جو ہے دوسری صورتحال، تصویر کا دوسرا رخ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یعنی یہ بھی قرآن کا اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ الفاظ کو ایسے ہی بے مقصد نہیں اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں شامل کرتے ہیں، یعنی جتنے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایک لفظ بھی میں نے دیکھا ہے زیادہ نہیں استعمال کرتے، یہ میں نے اللہ کا اسلوب دیکھا۔ اب بات اصل میں یہ جو دوسری یہ جملہ بیان ہوا نا، یہ بھی بات اصل میں یہ تھی، انمر ان کی جگہ پہ آ جانا تھا انمراتون، ہلاکا کی جگہ پہ آ جانا تھا ہلاکت، لیسا کی جگہ پہ آ جانا تھا لیست، لہو کی جگہ پہ آ جانا تھا لہا، ولد ولہو اس کی جگہ پہ آ جانا تھا ولہا، اخت کی جگہ پہ آ جانا تھا اخ آ جانا تھا۔ تو اتنے سارے جو ہے تبدیلیاں لانے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے بات کو کیسے پیارے انداز سے، کیسے مختصر انداز میں بیان فرمایا، بڑے جو ہے خاص الفاظ چند ایک استعمال کر کے،
اور مفہوم وہی بیان کر دیا جو میں نے اتنا لمبا آپ کو بتایا. فرمایا وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، کہ اسی طرح اگر بہن کلالہ ہو، یعنی عورت کلالہ ہو، اس کے نہ کوئی باپ دادا میں سے حیات ہو اور نہ ہی اولاد میں سے کوئی اس کے ہو، صرف عورت ہو، تو وہ عورت کلالہ کہلاتی ہے. اور وہ فوت ہو جائے اور اس کا وارث اس کا بھائی بن رہا ہو، اس کا وارث اس کا بھائی بن رہا ہو، وہ یارث ہو، وہ کیا کرے گا، اس کو ساری کی ساری اس کی وراثت ملے گی، اس کو ساری کی ساری وراثت 100%. اب یہاں بھی جو ہے سمجھنے کی بات ہے کہ یہاں بھائی کو ساری وراثت دی جا رہی ہے بہن کی، اور جو پیچھے ہے وہ بھائی کے لیے ساری وراثت نہیں تھی، چھٹا حصہ تھا. تو اس کے لیے وضاحت اللہ نے کر دی تھی کہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، یعنی کلالہ مرد ہو یا عورت، اور اس کے ورثہ بہن بھائی ہوں، تو بھائی کو کیا حصہ دلایا، سدس، چھٹا. لیکن یہاں بھائی کو ساری کی ساری وراثت دی جا رہی ہے. تو اس میں کیا فرق آ رہا ہے، کیا اصل مسئلہ ہے کہ یہاں کلالہ کی وراثت ساری کی ساری بھائی کو دلائی جا رہی ہے، اور وہاں پہ اس کو چھٹا حصہ دلایا جا رہا ہے. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ. تو یہ بھی جو الاتی اور اخیافی رشتے ہیں انہی کے لحاظ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہاں اس کے باپ کی طرف سے جو ہے رشتہ بنتا ہے الاتی، اور پیچھے جو چھٹا حصہ دلایا گیا وہ اس کا اخیافی بن رہا ہے جو ماں کی طرف سے بن رہا ہے. یہ فرق ہے ان کے اندر. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور اگر بہن ایک نہ ہو بلکہ زیادہ ہو، دو ہو. اثنتین تسنیہ کا صیغہ ہے، کانتا بھی تسنیہ کا صیغہ. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، کہ اگر بہنیں دو ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان کے لیے ثلثان، دو تہائی، مما ترک، جو اس نے چھوڑا. یعنی اگر فرض کرے کلالہ 6 لاکھ ترکہ چھوڑ کے مرا ہے، اور اس کی وارث صرف اس کی بہنیں ہیں اور بہنیں دو ہیں، تو ہر بہن کو ایک تہائی ملے گا. یعنی ہر بہن کو 2 لاکھ ملیں گے، ٹوٹل دونوں بہنوں کو 2 تہائی 4 لاکھ مل گئے، اور جو بقیہ 2 لاکھ اس کے بچ جائیں گے وہ اور مصارف میں جائیں گے. یعنی یہ بیان فرمایا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اور پھر فرمایا کہ اگر اس کے بہن بھائی زیادہ ہوں، کلالہ کے بہن بھائی زیادہ ہوں، مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں، بہن بھی زیادہ ہوں اور بھائی بھی ایک سے زیادہ ہوں. رجال بھی جمع کا صیغہ ہے، نساء بھی جمع کا صیغہ ہے، جو کم از کم 3 کے لیے استعمال کرتے ہیں. عربی میں 2 کے لیے تسنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، 1 کے لیے واحد کا ہوتا ہے، اور جمع کے لیے 3 یا 3 سے زیادہ کا ہوتا ہے. تو یہاں بھائیوں کے لیے بھی رجال جمع کا صیغہ اللہ نے استعمال فرمایا، اور بہنوں کے لیے بھی نساء جمع کا صیغہ، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی بھی 3 یا اس سے زیادہ اور بہنیں بھی 3 یا اس سے زیادہ. تو فرمایا جب ایسی صورت ہو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر وہی جو اللہ کی وراثت کی تقسیم کا عام اصول ہے کہ جو مرد ہے اس کو عورت کے نسبت 2 تہائی، سوری، جو ہے دگنا، ڈبل حصہ دیا جائے. یہ عام اصول ہے اللہ کا وراثت کے حوالے سے. تو اس اصول پہ پھر عمل کریں گے. یبین اللہ لکم، وہی بات جو شروع میں نے بتائی کہ یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں نازل فرمائی تھی. سورۃ النساء 175 آیت تک مکمل ہو چکی تھی پہلے. پھر اس کے مسائل صحابہ کرام روایات پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کلالہ کے بارے میں بہت فکر مند تھے، کیونکہ یہ بڑے اہم مسائل تھے وراثت کے. وہ اس کے حوالے سے بڑے سوال پوچھ رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا ہے، وہ انتہائی فکر مند تھے کلالہ کے حوالے سے، اور وہ نبی علیہ السلام سے بہت سوال کرتے تھے، بہت پوچھتے تھے کلالہ کے حوالے سے. باقی صحابہ کرام بھی پوچھتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ بعد میں نازل فرمائی ان کے سوالات کے جواب کے لیے، اور اس کا اشارہ کر دیا یبین اللہ، کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ وضاحت کے لیے نازل کر رہا ہے ان تذلوا، تاکہ تم جو ہے گمراہی سے بچ سکو، ہدایت پا سکو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے. یہ اللہ کا وہی وعدہ جو میں نے سورۃ القیامہ کی
آیت 16 سے لے کر 19 تک شروع میں جو ہے تلاوت کی تھی کہ یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ میں اس کی تفسیر کو بھی ادھورا نہیں چھوڑوں گا. وہ بھی اللہ نے اپنے ذمے لیا تھا. قرآن کے مطالب، اس کے مفاہیم، اس کی تفسیر کو بیان کرنے کا بھی اللہ نے ذمہ وعدہ لیا تھا. تو اسی کی افاع میں، اسی کی جو ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو چیز جو ہے وضاحت طلب رہ جاتی ہے اس کی پھر اللہ تعالیٰ وضاحت فرماتے ہیں، بعد میں آیات نازل کر دیتے ہیں. یبشر اللہ لکم واللہ بکل شیء علیم. اور اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا